بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بھی یزید کے دربار کا ہی ایک حصہ ہے اور یہ یزید لانتی کا گھر ہے۔ یہاں سے وہ آیا کرتا تھا اور اس دربار میں داخل ہوا کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کئی سے ٹوٹ بھی چکے ہیں دربار کے۔ اور یہ جب آپ آتے ہیں تو یہ سامنے یہ سارا یزید کا دربار ہے۔ یہ سارا رستہ یزید کے دربار کو جا رہا ہے۔ یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنے والے زائرین آج بھی یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ دربار یزید کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بازار شام دکھاؤں گا، اور دربار یزید سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اور ان کے قافلے کو یہاں پہ 32 گھنٹے ٹھہرایا گیا، ان کو یہاں پہ کھڑا کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے۔ یہ بازار شام ہے۔ اس بازار شام کا ٹوٹل رستہ جو ہے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک 5 سے 7 منٹ کا ہے۔ یزید کے ظلم دیکھیں تو اس سے میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کتنا ظلم کیا کہ یہ راستہ 5 سے 7 منٹ کا اس سے 15 گھنٹے میں ان سے طے کروایا ہے۔ اور اس 15 گھنٹے میں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 15 گھنٹے میں بیمار کربلا جو بیمار تھے وہ بھی اس تکلیف کی حالت میں ساتھ تھے۔ 3 سال کی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھی، اور 72 شہداء کے سر نیزوں پر تھے۔ ثانیہ زہرا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ قیدیوں کو 5 سے 7 منٹ کا سفر 15 گھنٹوں میں طے کروایا گیا۔ یہ وہ بازار ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اس بازار میں اوپر کر کے شیشے لگوائے گئے بڑے بڑے، کیونکہ رش کی وجہ سے جو لوگ اس قافلے کو نہ دیکھ سکیں وہ ان شیشوں کی مدد سے دیکھ سکیں۔ یہ پورا کا پورا بازار آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ کھڑکیاں اور یہ بازار ویسے کا ویسے ہی ہیں۔ یہ وہی بازار شام ہے جہاں رسول خدا کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور اس بازار کو سجا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہاں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا قافلہ اس بازار میں پہنچا تو یہاں پہ موجود تماشائیوں نے باغی باغی کہنا شروع کر دیا۔ جب آل نبی اس بازار سے گزرے تو کھڑکیوں سے لوگوں نے گرم پانی پھینکا اور پتھر پھینکے گئے اور آگ بھی برسا رہے تھے، اور 15 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے یہ ظلم برداشت کیے، اور اگر کوئی ہمدردی بھی کرتا تو صدقے کی کھجوریں پھینکتا ان لوگوں پر جن کے نانا کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے۔ اب آئیے آپ کو یزید لانتی کا دربار دکھاتا ہوں۔ یہ دروازہ ہے دربار یزید کا۔ یہاں سے سید زادیوں کو لے کے جایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کبھی دربار یزید ہوا کرتا تھا۔ یہ لانتی کا محل تھا۔ یہ سامنے جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں، اس پتھر پہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے رکھا گیا تھا۔ یہ آپ دربار یزید کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دربار یزید کو یہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ دوستو یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یزید کا یہ تخت ہے، یزید لعنتی یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا۔ اور یہ جو جگہ ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل یہ جو صفیں جہاں بچھی ہیں یہاں پہ سید زادیوں کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو، ان کے گھر کی عورتوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کیا گیا۔ اور جو آپ سامنے ممبر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا۔ یہ یزید کا دربار ہے، یہ دیکھیے آپ۔ اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے جو اللہ کے نبی ہوئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس جگہ پہ سید زادیوں کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ یوم عاشور کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کو اسیر بنا کر ان کو قید کر کر اس بازار شام میں لایا گیا، اس دربار یزید میں لایا گیا۔ یزید لعنتی نے اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے بڑے بڑے وزراء، عمرا، اس ٹائم کے یہودی اور عیسائی علماء کو بھی بلایا گیا، ان کو سب کو دعوت دی گئی۔ یزید لعنتی نے کٹے ہوئے سروں کو اپنی اس محفل میں لانے کا حکم دیا کہ تمام کٹے ہوئے سر اس دربار میں لائے جائیں۔ ان کٹے ہوئے سروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کے حضرت علی اصغر علیہ السلام تک سر موجود تھے، 72 سر لائے گئے۔ حضرت بی بی زینب کی جب نظر امام حسین علیہ السلام کے کٹے سر پہ پڑی تو بڑی افسردہ آواز میں بولی، اے حسین، اے محبوب خدا، اے فرزند فاطمہ الزہرا، اے فرزند بنت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم، حضرت بی بی زینب کی اس فریاد کے بعد یزید کے دربار میں تمام لوگوں نے رونا شروع کیا، اور یزید بھی یہ سب کچھ دیکھ کے خاموش ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے کھیلنا شروع کر دیا، ان کے لبوں پر چھڑی مارنی شروع کر دی۔ تو وہاں پر میرے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت برزہ موجود تھے، اور وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، تم فاطمہ کے اس لال کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو جن ہونٹوں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے کیا کرتے تھے۔ اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن و حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والوں کو ہلاک کرے اور اس پہ لعنت کا ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت بری جگہ ہے۔ تو یزید کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اس صحابی رسول کو اپنی محفل سے نکالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یزید نے سورہ آل عمران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جسے اللہ چاہے عزت دے اور جسے اللہ چاہے ذلت دے۔ ان آیات کا سننا تھا تو حضرت بی بی زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت ان کا لہجہ مولا علی کا تھا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی آیت کو اپنے لیے استعمال مت کرو۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سحر انگیز اور تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی نے فرمایا، ساری تعریف اللہ کی ہے، میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے ہی ہے، میرا خاندان تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، اور درود و سلام میرے نانا کے لیے ہے۔ اور پھر خطبے کا آغاز ہوا، برا انجام ہو ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ کیا یزید تو سمجھتا ہے تیرا اقتدار رہے گا اور ہمارے لیے کوئی جا پناہ نہیں، اور تو نے ہمیں در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا۔ ہاں تو نے ایسا کیا کہ ہمیں شہر بہ شہر پھرایا، اور تو نے جو ظلم کیا وہ لوگوں نے دیکھا، اور تجھ سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ تو کیوں نہ جلدی کرتا ہماری شہادت میں، کیونکہ تیری بری نظر ہمارے خاندان میں لگی ہوئی تھی۔
اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی؟ تو نے آل رسول کو رسیوں زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا، اور تو سمجھتا ہے ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں شان و مقام حاصل ہو گیا ہے تجھے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، آج تو اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ اے یزید، تو اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بی بی پاک نے، اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چار دیواری اور چادر کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادیاں در بدر پھرا رہا ہے؟ اے یزید، تجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جس کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کا کلیجہ چبایا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے نوجوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ آج رسول زادیوں سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل رسول کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اے یزید، تو ان قریب اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت بی بی زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے رب، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تم ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے پیاروں کو خون میں نہلایا اور ہماری مددگاروں کو تہہ کر دیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے۔ تو رسول اللہ کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو در بدر کیوں پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں کیا۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد کردار سے ہم کلام ہونا پڑا ہے اور تجھ جیسے ظالم سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گا۔ یزید، ہم بارگاہ عزی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کو ثواب اور اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے میرا رب، اور باقی ہم سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے، اور بے شک رب ہی حقیقی معنوں میں رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میری اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ اتنے ظلم، اتنی تکلیفیں، اتنی شہادتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس دین کو بچانے کے لیے مولا حسین نے اپنی گردن کٹوائی۔ آج ہم لوگ فرقوں میں بڑھ کے کوئی سنی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی وہابی ہو گیا، کوئی دیوبندی، اور کئی فرقے بنا لیے ہم لوگوں نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کہاں گیا جس کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا گیا؟ ہم لوگ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا میرے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کے اہل بیت نے، ان کی آل نے۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ کوشش کریں آپ مسلمان بن جائیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.